حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ عظیم صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کے ساتھ مختلف علاقوں کو فتح کر رہے تھے۔ آپ بحر سیر نامی ایک شہر پہنچے اور اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے دریائے دجلہ کو پار کرنا ضروری تھا، چنانچہ غیر مسلموں نے اپنے شہر کو بچانے کے لیے ساری کشتیاں اپنے قبضے میں کر لیں تاکہ مسلمان دریا کو پار کر کے شہر تک پہنچ نہ سکیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب دریا کے کنارے پہنچے تو فرمایا، اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب دیکھو تم بے آس بے مدد ہو گئے ہو تو یہ کلام پڑھنا، اللہ تعالی مدد عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کلام پڑھتے ہوئے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ راوی کہتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، اس دن ایک بھی شخص دریا میں نہیں ڈوبا تھا، سب دریا کا سینہ چیرتے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ وہ کلام مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار اپنے کلام میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مطلع کر دو کہ جو شخص مجھ کو اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد کا منکر ہوگا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا، خواہ کوئی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ احمد کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جس میں کوئی ان سے زیادہ میرے نزدیک مکرم ہو۔ میں نے ان کا نام عرش پر اپنے نام کے ساتھ آسمان و زمین اور شمس و قمر پیدا کرنے سے 20 لاکھ برس پہلے لکھا تھا۔ قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی کہ جنت میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کا صدور ہوا تو انہوں نے جناب باری تعالی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں آپ سے باواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پہچانا حالانکہ ہنوز میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا؟ عرض کیا، اے رب، میں نے اس طرح سے پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر جو اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم سچے ہو، وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطہ سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ بخاری شریف کے باب علم میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ اپنا خط عظیم بحرین کو دینے کو بھیجا۔ عظیم بحرین نے وہ خط کسرا کو دے دیا۔ جب کسرا نے اس کو پڑھا تو پارا پارا کر دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے خلاف دعائے جلال فرمائی کہ وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور کسرا کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کے در پہ قتل ہو گیا۔ گستاخی سے سورج کو گرہن لگ گیا اور شیطان نے بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ کے دروازے سے مردود ہو گیا۔ یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تو 3 دن کسوف شمس رہا۔ اپنے کیفر کردار سے غافل شاہ فارس کے غرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ کر صبر نہ کیا، بلکہ اپنے صوبہ دار شاہ یمن کو حکم دیا کہ بہت جلد 2 سپاہی بھیج کر اس نبوت کے مدعی کا سر اتار کر میرے پاس بھیج دیا جائے یا زندہ گرفتار کر کے یہاں روانہ کر دیا جائے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ شاہ یمن نے باموجب حکم شاہ فارس کے 2 قوی
مسلح جوان مدینہ کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرفتار یا شہید کرنے کے لیے بھیج دیے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ یہ دونوں سپاہی جب مکہ معظمہ کے راستے مدینہ طیبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ دو سپاہی فارس سے آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مہمانوں کو اچھے مکان میں اتارو اور اعلیٰ درجہ کی مہمان نوازی کرو تاکہ ان کی تھکان دور ہو جائے۔ 7 دن تک ان قاتلوں کی مہمان نوازی فرمائی۔ 8ویں دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ آج میرے دونوں مہمانوں کو لا کر ہم سے ملاقات کراؤ۔ جب یہ دونوں شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رعب سے ان کے ہاتھوں میں راشا، پاؤں میں جنبش، زبان میں لکنت تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بیٹھنے کے لیے فرمایا مگر یہ لوگ بجائے بیٹھنے کے اوندھے منہ گر پڑے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں شاہ فارس نے آپ کے شہید کرنے کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بادشاہ آج رات کو قتل ہو گیا ہے، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر ڈالا۔ جاؤ شاہ یمن کو شاہ فارس کے قتل کی خبر دو۔ شاہ فارس کے قتل کی خبر سن کر یہ دونوں سپاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو گئے اور یمن کی راہ لی۔ جب شاہ یمن کے پاس پہنچے تو وہاں شاہ فارس کے مرنے کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی اور اس کی سلطنت روئے زمین سے جاتی رہی۔ دارمی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کا نسخہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا نسخہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے تو وہ پڑھنے لگے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا اے عمر تم تباہ ہو گئے، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھتے؟ معا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر کہنے لگے میں خدا اور رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اپنے پروردگار اور دین اسلام اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں ظاہر ہوتے اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے تو تم ضرور گمراہ ہو جاتے، لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہوتے اور میری نبوت کے زمانہ کو پاتے تو وہ بھی میری ہی اطاعت کرتے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے میرا کہنا قبول نہ کیا۔ عرض کیا گیا کہ قبول کس نے نہ کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے قبول نہ کیا۔ صحیح ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ امام بخاری نے کتاب الشروط میں قصہ حدیبیہ کی ایک طویل حدیث نقل کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ عروہ بن مسعود رئیس مکہ نے آپ کی مجلس شریف سے مکہ واپس جا کر لوگوں سے بیان کیا اے میری قوم واللہ میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں اور قیصر و کسریٰ و نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے مصاحب اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جس قدر صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ جب کھنکار پھینکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پہنچتی ہے اور وہ اس کو اپنے چہرہ اور بدن کو مل لیتا ہے، اور جب آپ ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کے حکم کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وضو کا پانی پینے کے لیے گویا اب لڑ پڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں تو وہ لوگ اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست کر لیتے ہیں اور وہ لوگ آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے تک نہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ عظیم صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کے ساتھ مختلف علاقوں کو فتح کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ بحر سیر نامی ایک شہر پہنچے اور اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے دریائے دجلہ کو پار کرنا ضروری تھا، چنانچہ غیر مسلموں نے اپنے شہر کو بچانے کے لیے یہ چال چلی کہ ساری کشتیاں اپنے قبضے میں کر لیں تاکہ مسلمان دریا کو پار کر کے شہر تک پہنچ نہ سکیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں پہنچے، کشتیاں تلاش کی مگر ایک بھی کشتی نہ ملی۔ اب پریشانی یہ تھی کہ شہر بھی فتح کرنا ہے، دریا بھی پار کرنا ہے، کشتی بھی کوئی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ اسی دوران حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ آپ نے سارے لشکر کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب دیکھو تم بے آس ہو رہے ہو تو یہ کلام مبارک پڑھنا اور تمہارا کام اللہ کے سپرد ہو جائے گا۔ وہ کلام مبارک یہ ہے، نستعین باللہ وتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہم اللہ پاک سے مدد چاہتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کتنا اچھا کام بنانے والا ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ پورے لشکر نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کی اور حسبنا اللہ کہتے ہوئے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ راوی کہتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، اس دن ایک بھی شخص دریا میں نہیں ڈوبا تھا، سب دریا کا سینہ چیرتے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ جب غیر مسلموں نے یہ منظر دیکھا تو پکار اٹھے، دیو آ گئے ہیں، دیو آ گئے ہیں، خدا کی قسم ان لوگوں سے کوئی انسان جنگ نہیں کر سکتا، ان سے تو جنات ہی لڑ سکتے ہیں۔ روایات میں ہے، اسلامی لشکر جب دریا پار کر رہا تھا اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اس پورے راستے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کتنا اچھا کار ساز بگڑی بنانے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واہ واہ کیا شان ہے، اب تک اسلامی لشکر نے زمین کو روندا تھا، اب دریا کا بھی سینہ چاک کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، ہم نے دیکھا ایک نبینا پرندہ ہے، اسے نظر کچھ نہیں آتا اور وہ درخت پر اپنی چونچ مار رہا ہے۔ سب کی بولیاں جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ پاک اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ تو انصاف فرمانے والا ہے، تو نے ہی میری آنکھوں کی روشنی دور فرمائی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ فرماتے ہیں، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک ٹڈی آئی اور اس پرندے کے منہ میں داخل ہو گئی۔ اب وہ پرندہ دوبارہ اپنی چونچ درخت پر مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس جانتے ہو اب یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے، من توکل علی اللہ کفاہ، جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو کامل یقین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔